افتتاحی کلمات کے لیے میں آواز دیتا ہوں محمد مظہر الدین صاحب، ناظم شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ون ڈے ورکشاپ جو کارگاہ ہے، تربیت گاہ ہے، جس کا عنوان آپ اچھی طرح جانتے ہیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ ہم جانتے ہیں کہ نکاح ایک عبادت ہے، رسم نہیں ہے، اور عبادت کو اس طریقے پر اگر انجام دیا جائے تو بہت زیادہ آسان اور سہل ہے، جس طریقے سے آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خود ساختہ رسم و رواج اور طور طریقے کی وجہ سے یہ عبادت بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، ملک کے حالات بہت دیگرگوں ہیں۔ ایک طرف تو ہماری بدعمالیاں ہیں اور دوسری طرف رسم و رواج کا ایک انبار ہے۔ آئے دن یہ شادی کا معاملہ بہت زیادہ گمبھیر روپ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کو آپ اسلام اور اس کی تعلیمات کا کوئی ذرہ برابر بھی قصور نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات ابتدا میں جو تھیں آج بھی وہی ہیں، لیکن ہم نے عملی میدان میں اس کو ساری تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ صرف مسجد میں نکاح کرنا اور وہاں پر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شریعت کا معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ سب ہمارے ہاتھوں کے پیدا کردہ ہیں، اور ہمارے اپنے جو ہے دل و دماغ کی پیدا کردہ ہیں، اور ہمارے خاندان کی، حسب نسب کی یہ ساری چیزیں، یہ بندشیں اور رسم و رواج کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ مشکل بن گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جو اپنے تقریر کی ابتدا میں جو آیت تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، تو اس کے بدلے کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بہت بڑی فلاح اس کو حاصل ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر پورے جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو تبھی جو ہے یہ سارا معاملہ، جو ایک بہت بڑا ورکشاپ ہمیں رکھنے کی ضرورت پڑی، اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہوتے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ ساری عبادتوں کے اندر بھی ہم اپنے طرف سے ذرہ برابر بھی کم و بیشی نہیں کرتے۔ نہیں، پھر شادی کے معاملے میں ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے کا بھی وہی صورتحال ہے اور شادی کے بعد بھی ہے، اور اس کو یہ جبکہ عبادت کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو ہم اپنے مرضیات سے بہت سارے رسومات کو اس کا اضافہ کر لیے ہیں، اور وہ بلکہ وہ شادی کا حصہ بن گئے ہیں، اور جو عمل پیرا ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو جو ہے پیچھے اس کو دبایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ایک قرآن میں ایک جگہ اور کہا گیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ واضح ہدایت ہمیں بتائی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہے؟ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی اپنی نفسانی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر ہماری عملی زندگی
اس طریقے سے اللہ اور رسول کو خوش کرنے، اس کی رضا و رغبت کے لیے اگر ہوتے تو آپ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ قبول ہے، ایسا نکاح جائز نہیں ہے کہ لڑکے کا ایک مذہب ہو لڑکی کا ایک مذہب ہو، اور اسلام میں تو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، انٹر کاسٹ میرج کا کوئی تصور نہیں ہے، اگرچہ کہ دستور اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام کے نزدیک وہ شادی ناقابل قبول ہے، بلکہ وہ حرام ہے۔ دونوں کا جو ہے مسلمان ہونا، لڑکی کا اور لڑکی کا مسلمان ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ آپ دیکھیں گے جس حکومت میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں کی حکومت جو لو جہاد کے نام پر جتنا فتنہ برپا کیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت سے بعید تر بات ہے۔ اور اگر یہ ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی رچاتی ہے تو حکومت کی سطح پر اس کو سیفٹی اور سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے، اور کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے، کوئی واویلا نہیں ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی اگر غیر مسلم لڑکی کسی مسلم لڑکے سے اگر شادی رچاتی ہے تو بوال مچ جاتا ہے، اور اسی کا نام انہوں نے لو جہاد رکھا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر کتنے بے قصور نوجوانوں کو جیلوں کے اندر ٹھونسا جا رہا ہے۔ اور نکاح کا جو معاملہ مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک رسم ادائی ہے، اس کے لیے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس میں زیادہ شریک ہونا چاہیے، مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بڑے مشکل سے لڑکی والوں کے طرف سے ایک 10-12 اور لڑکے والوں کے طرف سے ایک 10-12 افراد جمع ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا ہے، جو ایک عبادت ہے اور خطبہ جو ہے نکاح واجب ہے، اور آپ دیکھیں گے دوسرے معاملے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ فنکشن ہال میں شریک ہوتے ہیں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے نکاح کی اہمیت اور اس کے مسائل، نکاح کے ذریعے سے ہی معاشرہ بنتا ہے، نکاح کے ذریعے سے ہی انسانیت آگے بڑھتی ہے۔ نکاح نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں اسے، قباحت اور بری چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ نکاح بہت ضروری ہے، اور اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ ضرورت میں سے ہے، انسانی ضرورت میں سے ہے۔ جو چیز انسان کی ضرورت ہے، یاد رکھیے وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ نکاح اگر نہ ہو تو یہ جو فحاشی ہوتی ہے نا، اڈلٹری جس کو کہتے ہیں، یہ بڑھ جاتا ہے، یا نکاح مشکل ہو جائے، آدمی نکاح تو ہے نہ کر سکے کسی وجہ سے، مشکل ہو جائے تو بھی اڈلٹری فحاشیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ نکاح کے ذریعے سے ایک صالح نیک معاشرہ وجود میں آئے، نکاح کی اہمیت ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلنے کی پورے چانسز ہوتے ہیں۔ ماں بعد شادی کے، لیکن شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا مسائل ہیں جو اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ شادی میاں اور بیوی، لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دونوں راضی ہو جائیں، قبول لیں، قبولیت شرط ہے۔ شوہر بیوی کو قبول لے کہ میں فلانی لڑکی فلانی کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، اور لڑکی قبول کر لے کہ میں فلانے لڑکے کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی گزارتی ہوں یا اس کی بیوی بنتی ہوں۔ یہ قبولیت ضروری ہے دونوں طرف سے، ایجاب و قبول کہتے ہیں اس کو۔ دوسری اخلاقی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ شادی، یہ ایجاب اور قبول اپنے بزرگوں کے درمیان ہو، یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ دونوں مل کر کہیں بھی جا کر قاضی کے روم میں بیٹھ کر کے شادی کر لے سکتے ہیں، میں اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، یہ فلانے لڑکی ہے، فلانے کی لڑکی ہے، میں فلاں ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آنا چاہتے ہیں، آپ خطبہ پڑھ دیجئے۔
قاضی خطبہ پڑھ دے گا، شادی ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر قاضی نہ ہو تب بھی کسی بھی بزرگ کے سامنے بیٹھ کر کے دونوں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ایجاب اور قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، کوئی پسند نہیں کرے گا اس کو۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ اس کی بیٹی چھوڑ کر چلی جائے اور کسی سے شادی کر لے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ لڑکے کے یا لڑکی کے یہ شادی کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہی ہیں، فکر مند ہونا چاہیے، اور جلد سے جلد جیسے ہی لڑکی لڑکا عمر کو پہنچے شادی کی، شادی کر دینا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق جانے کہ وہ کیا ہیں اور اس کو ادا کریں۔ دو چیزیں، ایک ہے جاننا، دوسرے اس کو ادا کرنا۔ بیوی شوہر کے حقوق کو جانے اور اس کو ادا کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اگر ہوتا ہے تو پھر بیلنس رہتا ہے، برکت رہتی ہے، خیر رہتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں اور خاندان خوشحال رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلا جو حق ہے بیوی کا شوہر پر، وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے تعلق سے اس کی جائز جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے، اس کا جائز مطالبہ جو ہے اس کو پورا کرے، اگر پورا کرنے کی استطاعت ہے۔ شوہر نمبر 1 بیوی سے محبت کرے، تو یہ نہیں، پہلی چیز محبت، بیوی سے محبت۔ شادی ہو گئی، ماں باپ کی پسند کی ہو یا اور کسی کی پسند کی ہو، بیوی بن گئی تو محبت اس سے ہو، وہ چاہے جیسی ہو، آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، گوری ہو کالی ہو، جیسی بھی ہو، بیوی کے ساتھ محبت پہلی چیز ہے۔ پھر دوسرے اس کے ضرورت کا خیال رکھنا، اس کا مزاج سمجھنا، یہ بیوی شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے یعنی بیوی کی جو کیا کہتے ہیں عادات و اطوار، اس کا خیال رکھنا، جس گھرانے سے وہ آئی ہے، اس گھرانے سے جو آپ کے تعلقات پہلے سے رہے ہیں یا معلوم ہوا ہے، تو اس کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں شوہر کا کام ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو پہلے ہی تیار کیجئے تاکہ وہ شادی کر کے شوہر کے ساتھ خوش رہ سکے۔ پھر شوہر بیوی کی جو جائز مطالبات ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جائز اس کی ضروریات، اس کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جائز مطالبہ، اس کی جو جائز خواہشات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یا کہیں کسی سہیلی سے ملنا چاہتی ہے بیوی، آپ اس کو لے جا کر کے سہیلی کے پاس چھوڑیں اور وقت دے دیں، اتنے وقت میں آؤں گا، واپس آ جائیں، تو یہ جائز مطالبات ہیں۔ ایسے ہی پہننے میں، کھانے پینے میں جو جائز مطالبات ہوتی ہیں بیوی کی، اس کو پورا کریں۔ اب اگر بیوی ایسا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ پورا نہیں کر سکے تو یہ جائز مطالبہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی غلط حرکت بیوی سے ہو جائے، غلط حرکت گناہ ہو جائے تو تنبیہ کریں، یہ چیز غلط ہے، پہلے تو بتا دیں کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، بازار جا کر آنا ہے، شوہر کی اجازت نہیں تھی، شوہر نہیں تھے اور یہ بازار گئی اور آئی اور شوہر ناراض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن تنبیہ کریں کہ آئندہ سے جب بھی جانا ہے آپ کو بول کر جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کے جھگڑے خود بخود سالو ہو جاتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، پیار محبت بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہے، کبھی، ہمیشہ کی بات نہیں، کبھی 8 روز میں، 15 روز میں، مہینے میں، تو ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دی جائے یا جا کر کے چھوڑ کر آئے۔
اب داماد آیا بول کے ماں باپ سسرے ساس بہت کچھ خاطر مدارت کریں گے، کر لیجیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ بیوی کی وہ جائز خواہش کو پورا کریں۔ پھر یہ ہے کہ گھر ہے جس کو سکنا کہتے ہیں فقہ کی تعریف میں، بیوی کو گھر دے رہنے کے لیے، سڑک پر نہ چھوڑے، بلکہ اگر ذاتی گھر ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کرائے کا، جیسا بھی ہے گھر میں رہے، گھر اسے ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے رہنے کے لیے گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پورا کرے، یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر، اور شوہر اس کو ادا کرے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لڑائی اور جھگڑے کا، بلکہ لڑائی جھگڑے کا نام و نشان باقی نہیں رہتا اگر بیوی کے حقوق جائز ادا کر سکے۔ ایسے ہی بیوی کا بھی کام ہے، بیوی کے فرائض میں سے ہے کہ شوہر کے حق ادا کرے۔ شوہر گھر آئے، آپ مسکرا کر اس کا استقبال کیجیے۔ کبھی مسکرا کر شوہر کا استقبال کیا ہے؟ مسکرا کر پیار سے، یہ میرے شوہر ہیں، شوہر آپ کی مسکراہٹ پر قربان ہو جائے، اس کی سارا جو بوجھ ہے ذہنی اور جسمانی سب آپ کی ایک مسکراہٹ پر ختم ہو جائے گا۔ بیوی کہتے ہیں اس کو، وہ مسکرائے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ شوہر کی اطاعت کرے، جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے، البتہ کوئی ناجائز کام کہہ رہا ہے شوہر تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ یہ ناجائز ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہاں نام لیجیے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ تو لڑائی جھگڑوں کو روکنا اور پیار اور محبت بڑھانے کے لیے یہ بہت کارگر چیزیں ہیں جو اختیار کرنی ہیں شوہر کے حق ادا کرنے کے سلسلے میں۔ شوہر کی خدمت کریں، شوہر کے ماں باپ کی عزت اور قدر کریں، ان کی خدمت کریں، یہ سب حقوق ہیں جو بیوی کے ہیں شوہر کے تعلق سے۔ وقت پر اس کو کھانا کھلائیں، وقت پر اس کو سلائیں، وقت پر جگائیں، یہ سب بیوی کا کام ہے، یہ شوہر کے حقوق ہیں جو بیوی پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر یہ کرتے ہیں تو دونوں طرف سے پھر پیار اور محبت جو ہے بڑھتی ہے۔ شوہر جو کہے اگر جائز ہے تو خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کیجیے گا، یہ شوہر کا حق ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر جائز مطالبہ شوہر نے آپ سے کیا ہے تو خوش دلی کے ساتھ ادا کیجیے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اس طرح اگر میاں اور بیوی مل کر رہیں گے تو گھر جو ہے جنت بن جائے گا۔ اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی پرورش کرنا دونوں کا کام، خالی ماں کا ہی کام نہیں ہے، باپ کا بھی کام ہے۔ جب تک بچہ ماں کا محتاج رہتا ہے، ماں اس کو اس کی سرپرستی کرے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کرے۔ اس دوران میں سال 2 سال کا جب ہوتا ہے بچہ، جب تک کہ دودھ پیتا ہے، ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے، تو ماں اس وقت اس کی تربیت کرے تاکہ شوہر کے اوپر آنے والا جو معاملہ ہے اس اولاد کے ساتھ، وہ اولاد اگر نیک بن جائے تو شوہر کے لیے سہولت ہو، سکون ہو۔ تو اولاد کی تربیت کا بہترین وقت آپ کی گود ہے، اور 2 سال جو دودھ چھڑانے کے لگتے ہیں وہ ہے۔ اس میں آپ جہاں بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، یہ کر بیٹا، وہ کر بیٹا، کیا، وہ لا، یہ لا، سکھاتے ہیں بچے کو، اور بچہ بولنا سیکھتا ہے، تا تو کر لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے بولنا سیکھتا ہے آپ اس بچے کی تربیت کرتے چلیں، اور اللہ کا وجود، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، ذرا کچھ ہے اللہ دیکھ رہا، نہیں کرنا ہے۔ اب وہ اللہ کو تو دیکھتا نہیں بچہ، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے بولے تو ایک ڈر اور خوف بچے کے اندر اللہ کا پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس دور سے ہی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ اور
گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، بچہ ہے 2 سال کا بچہ ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بات کچھ کرتا ہے، وہاں جب آپ اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے یا اپنی بیٹی سے کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس گفتگو میں اللہ، حضور، آخرت کا تذکرہ ضرور کریں تاکہ یہ چیز بچے کے کان میں پڑے۔ ارے یہ کیا کیا کچھ بول رہا ہے، اللہ آخرت میں جاتے ہیں تو وہاں جنت ہے، دوزخ ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو یہ چیز جب بچے کے کان سنیں گے اور اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ دوزخ ہے، جلاتی وقت ڈر جاتا بچہ۔ تو اس طرح سے اس پیریڈ سے ہی بچے کی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بھاگیے مت اس ذمہ داری سے۔ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا، باپ کا کام ہے کہ 5-6 سال کے بعد اس کی تربیت کرے، اس کو اچھے اسکول میں داخل کرے، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو باتیں وہ کرتا ہے، ان باتوں کی اصلاح کریں۔ بہت سے بچے جو گلیوں میں باتیں چلتی ہیں اس انداز کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی اصلاح کریں کہ یہ لفظ ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔